شکریہ جناب اسپیکر. قائد حزب نے ابھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم نے سب نے بڑے تحمل سے اور ٹریجری بینچز نے بڑے احترام سے ان کی گفتگو سنی. جناب والا آپ نے پلیز نو کراس ٹاک سنی گئی ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا قائد حزب اختلاف کے استحقاق کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ان کی گفتگو کو سنجیدگی سے سنا بھی گیا. سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آج تاریخی دن ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً آج ایک تاریخی دن ہے. تاریخی دن اس لیے ہے کہ آج انشاءاللہ یہ ایوان ایک ایسی قانون سازی کرنے چلی ہے جس سے کہ ماضی کی جو خرابیاں تھیں اور جو قباحتیں تھیں ان کو تبدیل کر کے ایک شفاف الیکٹورل نظام متعارف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ پارلیمنٹ انشاءاللہ. جناب والا قائد حزب اختلاف نے کہا کہ ہم کوئی کالا قانون مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں جناب والا. میں ان کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں، ہم کوئی کالا قانون مسلط نہیں کرنا چاہتے، ہم ماضی کی کالک کو دھونا چاہتے ہیں. آج جناب والا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج ایک تاریخی دن اس لیے ہے کہ 1970 کے بعد جتنے انتخابات آئے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا. 70 کے انتخابات کے بعد کون سا انتخاب ایسا نہیں آیا جس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھایا گیا. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. کبھی پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور 2013 میں تحریک انصاف نے اپنے اعتراضات قلم بند کیے اور جوڈیشل کمیشن کا رخ کیا کیونکہ ہمیں اعتراضات کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم تاریخ سے کب سبق سیکھیں گے اور ہم اپنی سمت کو درست کب کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہم اپنی سمت کو درست کریں اور ایسی قانون سازی کریں کہ ہمیشہ کے ذریعے ایک شفاف اور کریڈیبل نظام جو ہے اس کو متعارف کروا دیا جائے. قائد حزب اختلاف فرماتے ہیں کہ ہم اس قانون سازی کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. بصد احترام ایسا ہرگز ارادہ جناب والا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ حکومت ایک ارادہ کر چکی تھی. حکومت نے بارہا آپ سے، آپ کے ممبران سے رجوع کیا، آپ سے درخواستیں کی کہ ڈیمونسٹریشن لیجئے. جس آپ ای وی ایم مشین کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ہم نے اس کو پورا رکھنے کا، پیش کرنے کا موقع فراہم کیا تاکہ آپ کے اعتراضات کو انکارپوریٹ کر لیا جائے اور ایک بہتر جو قدم جو ہے آگے اٹھایا جائے. شومیے قسمت کہ آپ نے اس وقت اس پر وہ توجہ نہ دی. آپ فرماتے ہیں کہ اجرت میں یہ آپ نے ایوان جو ہے جوائنٹ سیشن ہم پر مسلط کر دیا. ہرگز نہیں جناب والا. ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ عرض کرتا چلوں گا کہ یہ ارادہ ہمارا آپ کے آیا ہو چکا تھا. 11 تاریخ کو ایک اجلاس کی تاریخ دے دی گئی تھی. اگر اجرت میں ہوتا تو آپ اپنے ممبران سے رجوع کیسے کرتے؟ آپ جو لوگ باہر گئے ہیں ان کو فونوں کے ذریعے واپس کیسے بلاتے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجرت نہ تھی، آپ کے علم میں تھا. 11 تاریخ کو اجلاس کی تاریخ رکھی گئی، اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مؤخر کیا کہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہ تھی. میں صد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں. اگر ہمارے پاس عددی اکثریت نہ ہوتی تو آج ہم یہ بل کیسے پیش کر رہے ہوتے؟ یہ آج آپ کی تقریر کا لب لباب اس بات کا اعتراف ہے کہ حکومت کی صفوں میں یکجہتی ہے، حکومت کے الائز حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ
ہم ایک جمہوری انداز میں آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب والا، لیجسلیشن کا ایک طریقہ کار ہے، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ لیجسلیشن کا پروسیجر کیسے ہوتا ہے، بل انٹروڈیوس کیسے کیا جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیسے کیا جاتا ہے، ہاؤس میں ووٹنگ کیسے ہوتی ہے، سینٹ میں کیسے جاتا ہے، سینٹ میں اگر لیپس ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اگر ترامیم پیش کر دی جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم نے ہر اس طریقے کو فالو کیا، اور جو لیجسلیٹو پروسیجرز ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ جناب والا، ہم نے اجلاس جو مؤخر کیا ٹائم گین کرنے کے لیے نہیں، ہمارے کچھ معزز ممبران تھے، ان کی کچھ سوالات تھے، ان کی کچھ تشنگی تھی، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مزید وقت مانگا، اور ہم نے ان کو وقت دیا، ہم نے ان کو بریفنگز دی، ہم نے ان کو ڈیمونسٹریشنز دیے، ہم نے ان کو قائل کیا، دلائل سے قائل کیا، اور جب وہ دلائل سے قائل ہوئے تو آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان صفوں میں موجود بیٹھے ہیں۔ جناب والا، آپ کہتے ہیں کہ یہ ای وی ایم مشین جو ہے، یہ آپ نے اس کو ایک نام دیا ایول وشس مشین کا۔ یہ آپ کا حق ہے، میں اس حق کو جھٹلا نہیں سکتا، لیکن میں اس کرتا ہوں یہ ای وی ایم مشین کوئی ایول وشس مشین نہیں ہے۔ یہ مشین انشاءاللہ ان ایول ڈیزائنز کو جو مسلط کیے جاتے رہے ہیں ان کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ یہ مشین اس وشس سوچ کو، جس وشس سوچ کے بل بوتے پر یہاں حکومت مسلط کی گئی، اس کو دفنانے کے لیے ایک اہم ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور ایک کریڈیبل پروسیس کو ہم ترجیح دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ نے 73 کے آئین کا ذکر کیا، بجا طور پر 73 کے آئین پر یہ پارلیمنٹ کل بھی متفق تھی اور آج بھی متفق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقدس امانت ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کی ہے، اور انشاءاللہ اس امانت کی ہم پوری حفاظت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب والا، آپ سے مخاطب ہو کر قائد حزب اختلاف فرماتے ہیں کہ آپ ایک تاریخی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، تاریخی غلطی کو جھٹلانے جا رہے ہیں۔ آپ اس نئی قانون سازی کے ذریعے انشاءاللہ ایک شفاف نظام متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب والا، قائد حزب اختلاف نے آپ کی ذات پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، آپ پر انگلی اٹھا کر کہا کہ آپ کو ہم صد احترام قبول کریں گے کہ اگر آپ اپنی پارٹی ممبرشپ سے مستعفی ہو جائیں۔ میں پوچھتا ہوں جناب قائد حزب اختلاف، کیا آپ نے یہ مطالبہ ایاز صادق صاحب سے کیا تھا؟ پارٹی ممبرشپ کا مطالبہ کیا تھا؟ ہم نے تسلیم کیا، ہم نے تسلیم کیا۔ وہ ضمنی الیکشن میں گئے، پارٹی کا ٹکٹ لے کر آئے، دوبارہ منتخب ہوئے، شیر کے نشان پر آئے، ہم نے تسلیم کیا۔ وہ اسپیکر منتخب ہوئے، ہم نے تسلیم کیا۔ ان بینچز پہ اپوزیشن میں بصد احترام ان کا ہم حکم بجا لاتے تھے۔ ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو آج آپ مطالبہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ دوہرا معیار ہے، اور اس دوہرے معیار سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جناب والا، آپ نے ذکر کیا انتخابی اصلاحات کا، بجا طور پر پاکستان میں انتخابی اصلاحات کی ضرورت تھی، ہر دور میں اس کا تذکرہ ہوتا رہا، ہم نے بھی کیا۔ اور آپ کو پتا ہے جب 2013 کے انتخابات ہوئے جن پر ایک سوالیہ نشان تھا، ہمیں اعتراضات تھے، تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا، ہم نے 1 سال کا انتظار کیا، ہم نے 4 حلقوں کا حوالہ دیا، اور پھر ہم نے عدالت سے رجوع کیا، ہم نے پبلک موبلائزیشن کی، اور پبلک موبلائزیشن کے بعد ہم عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے ہماری بات تسلیم کی، ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل پایا، جوڈیشل کمیشن نے اپنی سفارشات مرتب کی، 40 کے لگ بھگ ان کی سفارشات تھی۔ ان سفارشات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا آپ کی طرح، ہم بیٹھے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم حزب اختلاف میں تھے، ہم نے حزب اختلاف میں بیٹھ کر ان سفارشات کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر قانون کی اصلاح کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے اس نظام میں پرونے کی کوشش کی۔ اور آج جس قانون سازی کا آپ ذکر کرتے ہیں اور جس کا کریڈٹ آپ کلیم کرتے ہیں، اس میں تحریک انصاف کا پورا حصہ شامل ہے۔ جناب والا، یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ نے فرمایا ریاست مدینہ، بالکل ہو سکتا ہے آپ
کو اپنی آپ کی سوچ ہے, اس کا بھی احترام ہے, لیکن جناب والا میں ببانگ دوحل کہنا چاہتا ہوں, ریاست مدینہ کا تصور اور خواب ہر پاکستانی بچے کے دل میں بستا ہے, جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور جو پاکستان کی تحریک آزادی کی موومنٹ میں جس قافلے میں جو شامل تھے, وہ ریاست مدینہ کا وہ اصول تھا, وہ کانسیپٹ تھا, وہ ویلیوز تھی, جس کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہم نے یہ علم بلند کیا ہے. جناب والا, آپ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو ہم ووٹ کا رائٹ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن اعتراضات بھی کرتے ہیں. جناب والا, میں آج اوورسیز پاکستانیز کو, اس ایوان کو مخاطب اور گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ماجرا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ان کا ڈالر قبول ہے, ان کا ووٹ دینا قبول نہیں ہے. یہ کیسا دورہ معیار ہے کہ 30 ارب ڈالر بھجوا دیں تو ہمیں قبول ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کو احساس شمولیت نہیں دلوائیں گے. وہ قوم کا ثاثہ ہیں, بجا طور پر قوم کا ثاثہ ہیں, اور اس اثاثے کو ہم پاکستان کے فیصلوں میں سمونا چاہتے ہیں. ہم ان کو پاکستان کی پالیسی میکنگ میں حصے دار بنانا چاہتے ہیں. ان میں بے پناہ قابل اور جو درد دل رکھنے والے پاکستانی موجود ہیں, اور انشاءاللہ وہ اپنا حصہ ادا کریں گے. ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے گا اگر آج ایوان اس بل کو منظور کرتا ہے. اور جناب والا, میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ انتخابات کو چوری سے بچانا ہے. بالکل, انتخابات کو چوری سے بچانا ہے, اور اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایوان کو مؤخر نہ کیا جائے, بلکہ حزب اختلاف سے گزارش کروں گا اگر چوری سے نظام کو بچانا ہے تو آج اس بل کے حق میں ووٹ دیجئے اور اپنے ضمیر کا سودا نہ کیجئے. آئٹم